अस्सलाम वालेकुम। तो हम पीछे देख चुके हैं कि वो जन्नत जो है वो आरजी ठिकाना थी। और जो शैतान ने वसवसा डाला और उनको फल खिलवा दिया। तो अब फल खाने के बाद हुआ क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअकला मिनहा फबदत लहुमा सौआतुहुमा। फिर उन दोनों ने खा लिया फल, और उन पे खुल गए उनके जिस्म। फतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। और वो लगे अपने ऊपर ढांकने जन्नत के पत्ते। वअसा आदमु रब्बहू फ़ग़वा। और आदम ने अपने रब का हुक्म टाल दिया, और वो बेराह हो गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा। फिर उनके रब ने उनको चुन लिया, फिर उनको माफ कर दिया और हिदायत दी। क़ाल अहबिता मिन्हा जमीआ। कहा अल्लाह ताला ने कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जमा होके। बादुकुम लिबादिन अदू। तुम में से बाज बाज के दुश्मन होगे। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। फिर अगर तुम लोगों के पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फमन इत्तबअ हुदाया फला यदिल्लु वला यशक़ा। तो फिर जो इत्बा करेगा हिदायत की, उस पे ना तो वो गुमराह होगा, और ना कोई मुशक्कत में पड़ेगा, ना उसको कोई तकलीफ होगी। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैह। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कलिमात, तो उनकी तौबा कबूल हो गई। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। बेशक वो यानी अल्लाह ताला अ, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कुलना हबितु मिनहा जमीआ। हमने कहा यहाँ से निकल जाओ, सबके सब जमात बना के निकल जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। फिर अगर तुम लोगों के पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फमन तबिअ हुदाया। तो जो इत्बा करेगा हिदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो फिर ना तो उस पे कोई खौफ है और ना कोई परेशानी। तो यहाँ पे जो बात है, फल खाने के बाद क्या हुआ, तो कहा है कि ये उन पे खुल गया उनकी सौआत। तो उन दोनों की सौआत खुल गई उनके ऊपर। तो सौआत क्या है? ये जिस्म की बात है। इसको जो ज्यादातर तर्जुमा करने वालों ने लिखा है, शर्मगाहें खुल गई उनकी। अब यही लफ्ज जो है, और कुछ ने कहा है ऐप खुल गए, ऐप की जगह खुल गई। तो ऐप और शर्मगाह एक ही तरीके की बात है। अ, और एक और जगह जो ये लफ्ज आया है, हाबील काबील का जो किस्सा है, उसमें
جب ایک بھائی نے دوسرے کو مار دیا تو اس کی جو لاش پڑی ہوئی تھی مارنے کے بعد، تو اس کو بھی سوغات لکھا ہے قرآن میں کہ یعنی بھائی کی لاش، یعنی اب وہ ایک عیب لگ رہا ہے کہ بے گور و کفن لاش پڑی ہے سامنے. اس کو بعض ترجمے کرنے والوں نے لکھا ہے کہ برہنہ لاش پڑی تھی. تو اب یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ مطلب برہنہ لاش کیسے ہو گئی. تو خیر، تو لاش کو کہا کہ یہ سوغات ہے، یعنی عیب لگ رہا ہے کہ بے گور و کفن لاش پڑی ہے. تو اب یہاں پہ ان کے اوپر ان کی سوغات کھل گئی، یعنی جو جو چیز ڈھانکنے والی ہے، جیسے لاش ہوتی ہے تو ہم کپڑا اڑا دیتے ہیں، اس کے اوپر کفن اڑا دیتے ہیں، یا کپڑا سر پہ اڑا دیتے ہیں، مرتے ہی آدمی کے اوپر منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تو ڈھانک دیتے ہیں. تو جو ڈھانکنے والی چیز ہے وہ کھل گئی. تو اب اس سے مفہوم یہی نکلتا ہے کہ شرمگاہ اگر ڈھانکنے والی چیز ہے تو وہ کھل گئی. تو اور پھر انہوں نے اپنے اوپر پتے جوڑنے لگے. پیچھے جو ہم نے دیکھا تھا کہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں تو نہ تو ننگا رہے گا، آ، نہ دھوپ میں تپو گے، اور جس کو کہا ہے جنتی لباس. تو اب یہاں پہ جو ہے اسی طرح کا کوئی بات نکلتی ہے کہ کچھ اوپر ڈھکا ہوا تھا جو کہ اتر گیا اوپر سے. یا تو وہ روحانی وجود تھا، وہ روحانی کچھ لوگوں نے سمجھا روحانی وجود سے جسمانی وجود میں آ گئے، یا پھر جو جسمانی جو حیت تھی اس میں کوئی تبدیلی ہوئی. تو کچھ ہوا ہے ادھر، غالباً کوئی جسمانی تبدیلی ہوئی ہے ان کے اندر. جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو شجرہ، جو جو ممنوعہ شجر جو تھا وہ نسل کا شجر تھا، یعنی انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، اس سے منع کیا گیا تھا ان کو. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو؟ تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں بنتی ہے کہ نکاح کر دیا لیکن رخصتی نہیں کی، بیچ میں سماج کی دیوار کھڑی کر دی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر انہوں نے یہ اگر ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو قائم کرنے کے بعد یہ شرمگاہیں کھل گئیں. تو یہ تو پہلے ہونی چاہیے، نہ کہ بعد میں ہو. تو یہ جو نظریہ آج کل کے ایک اسکالر نے پیش کیا ہے تو وہ کچھ اس پہ فٹ نہیں بیٹھتا. تو کچھ جسمانی ساخت کی تبدیلی ہوئی ہے یہاں پہ. تو اب سائنس کے حساب سے جو سائنسدانوں کے خیال ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کہیں درختوں کے اوپر رہتا تھا، اور کوئی بنمانس جیسی شکل تھی اس کی، ویسی کوئی کھال تھی اس کی. اور اب یہ جو شکل بنائی ہے انہوں نے، یہ ہومو ہیبلس کا کوئی مطلب کچھ فاسل ملا، اور اس سے انہوں نے اس کے شکل کی کنسٹرکشن کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو بنمانس جیسا دکھائیں، لیکن یہ پھر بھی انسانی لگ رہا ہے، بنمانس تو نہیں لگ رہا. اور اب یہ ہے کہ اگر انسان کسی زمانے میں درختوں پہ رہتا ہو تو اب جہاں گھنے درخت ہیں اس میں رہتا ہوتا تو دھوپ چھن کے آتی، اس کو دھوپ نہیں لگتی. اور اگر اس کے اوپر کوئی موٹی کھال ہوتی تو درختوں پہ جائے گا تو شاخوں کے درمیان سے گزرے گا تو نہ تو اس کی جلد کٹے گی نہ پھٹے گی، اور دھوپ بھی نہیں لگے گی اس کو، تو وہ اس سے بھی پروٹیکشن ہے. اور درختوں کے اوپر رہنے سے جنگلی جانوروں سے بھی اس کو پروٹیکشن مل گئی. اور پھل فروٹ اگر وافر مقدار میں موجود ہیں تو وہ کھا کے گزارا ہو گیا. بعض پھل فروٹ اور جڑی بوٹیاں وغیرہ میں الرجی بھی، انسان کو الرجی ہو سکتی ہے، الرجک ریئیکشن ہو سکتے ہیں، ٹاکسک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. اور جو ٹاکسک ریئیکشن سے بعضوں سے جو ہے میوٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں ڈی این اے میں. اور اور جو میوٹیشنز ہیں وہ پھر نسل در نسل ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہیں. تو
یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پھل کھایا جس سے میوٹیشن ہوئی، اور اوپر کوئی کھال تھی اور کھال جھڑ گئی، اور پھر جو ہے کھال جھڑنے کے بعد وہ درختوں پہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ شاخوں سے وہ اس کا جسم چھلنی ہوگا پھر، اور پھر اسے درخت چھوڑ کے زمین پہ رہنا پڑا، اور جو دیا ہے کہ اترو یہاں سے نکلو، تو وہ کوئی اور سیارے سے نیچے آنے والی بات نہیں ہے، کوئی نازل نہیں کیا اس کو، وہ نازل کا لفظ نہیں ہے، اہبتو کا لفظ ہے کہ نکلو یہاں سے۔ میوٹیشن نسل در نسل چل سکتی ہے، تو جو مرد کی نسل کو اگر ہم دیکھیں تو باپ سے بیٹے میں جو منتقل ہوتا ہے، تو باپ سے بیٹے کو وائی کروموزوم منتقل ہوتا ہے، اور اگر وائی کروموزوم پہ کوئی میوٹیشن ہو تو وہ میوٹیشن منتقل ہوگی، تو اس طرح باپ سے بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹا، یہ ہے، تو یہ بیٹی میں یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو اور ماں سے جو ہے مائٹوکونڈریل ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے اولاد میں، جو کہ لڑکی میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور لڑکے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اس سے جو ہے ٹریس کر کے ماں کی لائن کو ٹریس کیا جا سکتا ہے پیچھے۔ تو اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے جدید جینیٹکس کے اوپر، تو اس سے یہ پتہ جو خیال یہ ہوتا ہے کہ جو وائی کروموزوم کی جو تحقیق ہے اس سے جو انسان تمام انسان جو موجودہ جو انسان ہیں، تو جو موجودہ انسان ہیں وہ سارے ایک آدمی کی اولاد لگتے ہیں۔ 2-2.5 لاکھ سال پہلے افریقہ میں کہیں یہ میوٹیشن ہوئی اس کے وائی کروموزوم میں، اور اس سے پھیلی، اور وہ وہاں سے اس نے ہجرت کی، اور اس کے بعد یہ عرب کے علاقے میں آیا کہیں، اور پھر وہاں سے یہ اب یہ چونکہ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ یہ افریقہ ہے، یہ یورپ ہے، اور یہ ایشیا ہے، تو یہ 3 بر اعظموں کو جوڑتا ہے، اور تہذیب یہیں سے شروع ہوئی، تو یہ آدمی یہاں سے کہیں سے ہجرت کرتا ہوا افریقہ کے جنگلوں سے یہاں آ کے آباد ہوا ہے جزیرہ نما عرب میں، اور عراق کی جو ہے وہاں سے آثار قدیمہ جو ہے وہ سب سے پرانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں، اور یہاں سے تہذیب جو ہے باقی جگہ پھیلی ہے کہ سندھ میں آئی، اور اس کے علاوہ ایشیا میں اور یورپ کی طرف اور افریقہ کی طرف نکلی ہے۔ اور اگر عورت کی نسل کو دیکھیں تو وہ بھی جا کے پیچھے کوئی 2-2.5 لاکھ سال پہلے ایک عورت سے شروع ہوتی ہے، جو کہ افریقہ سے ہی اسی تقریباً وہی علاقے سے آتی ہے جہاں پہ مرد کی نسل شروع ہو رہی ہے، اور وہ بھی جزیرہ نما عرب کی طرف ہجرت ہے اس کی، اور پھر وہاں سے یہ شاخیں مختلف دنیا کے حصوں میں پھیلتی چلی گئی۔ آج کے دور آج کے جو بنی نوع انسان ہیں، وہ ان سب کا پیچھے شجرہ نسب جا کے یہ ایک آدمی اور ایک عورت کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو اب اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ جنت سے نکلنے کے بعد بنی آدم کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے وہ دنیا میں پھیلے۔